بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار اور اس کے ساتھ فتاوی شامی اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں کتاب النکاح کے درس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کی ابتدائی جو عبارات ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ صاحب در مختار علامہ سید علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لیس لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنۃ الا النکاح والایمان، کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک چلتی ہو اور قیامت تک جنت تک چلے، سوائے ایمان اور نکاح کے۔ پھر تنویر الابصار کا متن آیا تھا، ہوا عقد یفید ملک المتعتی۔ فقہا کے نزدیک جو نکاح ہے اس کا معنی ہے کہ یہ ایک عقد ہوتا ہے جو کہ ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقد کے حوالے سے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فرما دیا کہ بھئی ایجاب دو متکلمین ہوں، ان میں سے ایک کا ایجاب ہو دوسرے کا قبول ہو، یا ایک کا ہی ایجاب و قبول ہو لیکن ایک کی طرف سے وہ اس کا قائم مقام یعنی متولی بنے، دونوں کا متولی بنے اور ایک ہی شخص ایجاب و قبول کرے۔ باہر میں بھی اس کو اسی طرح بیان کیا گیا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ اگر متعاقدین میں سے صرف ایک بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، صرف وہ ایجاب کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ دو افراد کا ہونا ضروری ہے، ایک ایجاب کرے ایک قبول کرے، ٹھیک ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کا صرف ایجاب جو ہے وہ نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عقد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایجاب اور قبول کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ عقد کی تعریف ہی انہوں نے یہی فرمائی کہ متکلمین ہوں، ٹھیک ہے، دو افراد ہوں یا اس سے زیادہ، لیکن ایک کا ایجاب ہو اور دوسرے کا قبول ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تھا کہ عقد یفید ملک المتع، یہ ایک عقد ہے جو کوئی فائدہ دیتا ہے ملک متعا کا۔ ملک متعا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ علاء الدین حصکفی نے فرمایا ای حل استمتاع الرجل، یہ ایک ایسا عقد ہے جو استمتاع الرجل کی حلیت کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جو ملک متعا ہی کا فائدہ دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے کئی فوائد ہیں اس عقد کے، وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے، اور کئی جو ہے وہ تعلقات اور معاملات جو ہیں وہ اسی عقد پر جو ہیں وہ موقوف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اختصاص جو ہے جو دیگر عقود کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں، اب وراثت ہے وہ کسی اور ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور دیگر کئی حقوق ہیں جو کئی ذرائع سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ملک متعا کے ثبوت کے لیے اور افادے کے لیے دو ہی ذرائع ہیں، ایک رقیت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ نکاح ہے۔ رقیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت ہو، او ما ملکت ایمانکم، کہ تم میں سے جو کسی کی جو ہے وہ
کسی عورت کا مالک بنا، یعنی وہ اس کی غلام بنی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مالک ہے، تو چونکہ غلاموں کا زمانہ نہیں ہے اس لیے اس کا ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے، ورنہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ملک متعا کے افادے کی جو فی زمانہ جو اس کا رستہ ہے اور طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف نکاح ہے۔ تو اختصاص کی وجہ سے ماتن نے تعریف اسی طرح کی کہ ایسا عقد جو ملک متعا کا فائدہ دے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ علاء الدین اسقفی نے فرمایا کہ استمتاع رجل کی حلیت کا فائدہ دے، یا استمتاع رجل کو حلال کر دے۔ استمتاع باب استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، صحیح ہے، قلب ماخذ اس کا جو ہے وہ خاصہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ استمتاع رجل کی حلیت کا فائدہ دیتا ہے۔ من امراتن، کس سے فائدہ لے گا مرد؟ ایک عورت سے، کہ لم یمنع من نکاحہا مانع شرعی، ایسی عورت کہ جس سے نکاح کرنے سے کوئی مانع شرعی نہ ہو، جس سے نکاح کرنے سے مانع شرعی نہ ہو، ایسی عورت سے فائدہ حاصل کرنا اور استمتاع کی حلیت کا فائدہ دینے والا جو عقد ہے وہ عقد نکاح ہے۔ لہذا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ایک اور اس میں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ماتن نے کہا ہوا عقد یفید ملک المتعتی، شارح نے کہا ای حل استمتاع الرجل من امرات، ٹھیک ہے، تو استمتاع حاصل کرنے والا مرد ہوا۔ تو البدائع الصناعی کے اندر آپ دیکھیں اور دیگر کتب فقہ میں دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ تمتع کا جو حق ہے وہ مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمتع یعنی فائدہ حاصل کرنا اس عقد کے ذریعے سے وہ مرد کا حق ہے، اور جب وہ کہے گا اسے یہ حق عورت دے گی۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ منع کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، اور مرد اگر مثال کے طور پر عورت اسے کسی ایسے عمل کا کہے گی اپنے شوہر کو، تو مرد اگر منع کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تمتع جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ مرد کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنے ستر کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرو مگر اپنی زوجہ سے یا جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی جو باندیاں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر آگے فرمایا کہ اب یہ جو ہم نے قید لگائی ہے ہوا عقد یفید ملک المتعتی، ایسا عقد جو ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے، اور شارح نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی ایسا عقد ہے جو اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مرد کے لیے استمتاع جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی عورت سے کہ جس سے نکاح کرنے سے کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ لہٰذا یہ قید جو ہم نے لگائی ہے فخرج الذکر والخنثى المشکل والوسنیہ لجواز ذکورتہ، لہٰذا ہماری اس تعریف سے ذکر مرد نکل گئے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ استمتاع جو ہے وہ تام نہیں ہوگا۔ خنثی مشکل، خنثی مشکل ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے اعضاء بھی ہوں، مردوں کے اعضاء بھی ہوں، اور اس کے حوالے سے تفریق کرنا، فرق کرنا یہ بہت مشکل ہو، اسی لیے سے
خنثی مشکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی استمتاع تعامل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا والوسنیۃ، اور وسنیہ بھی اس سے خارج ہو گیا۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ وسنیہ کا کسی نے معنی دیکھا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ وسنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، کوئی بتائے گا؟ بت پرست کو کہتے ہیں؟ اچھا، کیا بات ہے آپ کی، بت پرست، تو بت پرست سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے اس سے کیوں نکاح جائز نہیں ہے؟ ہم؟ یہاں بات تو جنسیت کے حوالے سے چل رہی ہے، فی الحال ٹاپک تو یہی ہے، اور اصل بحث ہے استمتاع، کہ وہ جنس جو قابل استمتاع ہے اسی سے نکاح جائز ہوگا۔ اچھا، مشرکہ ہونے میں، تو یہاں یہ جو ذکر خنثی مشکل کو بیان کیا، اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر جو ہے وہ جنسیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ میں بار بار اسی لفظ کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جنسیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہ جو قابل استمتاع ہے۔ عبارت کو سمجھے نا، مجھے بتائیں، عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ماشاءاللہ فتاوی شامی پڑھ رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وثنیہ جو ہے بت پرست کو کہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بت پرست مشرکہ عورت ہے مثال کے طور پر، کیا اس سے استمتاع نہیں ہو سکتا؟ عورت تو ہے وہ، پھر تو کتابیہ سے بھی نہ ہو، کسی سے بھی نہ ہو، مشرکہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ یہاں پر کوئی علت تو نہیں لکھی ہوئی مشرکہ ہونے کی وجہ سے نہیں لو، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ فخرج الذکر والخنثی مشکل والوسنیہ لجواز ذکورتہ۔ اچھا، خنثی مراد ہے وسنیہ سے، صحیح صحیح صحیح، یہ کہاں دیکھا آپ نے؟ وسنیہ سے مراد خنثی، اس کا معنی خنثی ہوتا ہے؟ جی بتائیں مجھے، سوال کر رہا ہوں آپ سے، مطالعہ کر کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، اس میں دو قسمیں، ایک حصی اور ایک حکمی طور پر قدرت نہیں رکھتے۔ وثنیہ حکمی کے تحت آئے گا، کیسے آئے گا حکمی کے تحت؟ حکمی طور پر اس سے قدرت حاصل نہیں، اس سے استمتاع نہیں ہو سکتا۔ یار نے اس کو قابل استمتاع قرار نہیں دیا، شاباش، شرع نے اسے قابل استمتاع قرار نہیں دیا، واہ، کیا بات ہے آپ کی۔
حاشیہ کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، جو شامی نے کہا ہے نیچے. قولہ والمثنیۃ ساقط من بعض النسخ، وثنیہ بعض نسخوں سے ساقط ہے، ووجد فی بعضها بعض نسخوں میں ملتا ہے، قبل قولہ والخنثی، خنثی سے پہلے، والاولی ذکرها بعدہ، بہتر یہی ہے کہ وثنیہ کا ذکر خنثی کے بعد کیا جائے. کیوں؟ لخروجها بالمانع الشرعی، کیونکہ وہ معنی شرعی کی وجہ سے خارج ہے. وعبر بها تبعا، اور وثنیہ کو تعبیر کیا ہے تبعا لتعبیر المصنف، شارع نے وثنیہ کو تعبیر کیا، یہاں پر بیان کیا تبعا ان مذکورہ اجناس کے تبعہ میں، یعنی ذکور کا ذکر کیا، خنثی کا ذکر کیا، اور اس کے تابع میں لاتے ہوئے وثنیہ کا ذکر کیا. کیوں؟ لتعبیر المصنف فی فصل المحرمات، کیونکہ مصنف نے فصل محرمات میں اس کو بیان کیا ہے. تو الاولی التعبیر بالمشرکۃ کما عبر به الشارح، بہتر یہ ہے کہ اس کی تعبیر کی جائے مشرکہ سے، جیسے کہ شارع نے اس کی تعبیر فرمائی ہے. آگے چونکہ اس کا ذکر آئے گا تو یہاں پر اس کو یہاں ذکر کر دیا شارع نے. بعض اوقات شارع اسی طرح کرتا ہے، جس چیز کا ذکر آگے آنے والا ہوتا ہے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیتا ہے. وثنیہ سے مراد مشرکہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں جنسیت کی بات نہیں ہے، ذکر خنثی مشکل یہ قابل استمتاع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خارج ہو گئے، اور وثنیہ بھی خارج ہو گئے. لجواز ذکورتی ہی، اس کا تعلق وثنیہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذکر اور خنثی سے ہے، خنثی مشکل سے ہے، بلکہ خنثی مشکل ہی سے ہے. ذکر تو ویسے ہی مرد ہوتا ہے، خنثی مشکل کے اندر علامات دونوں پائی جاتی ہیں، فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ اس کو مرد بھی کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ قابل استمتاع نہیں ہے. شرح کو تھوڑا سا دیکھا کریں کہ بات کیا کر رہے ہیں علامہ شامی. والمحارم والجنیۃ وانسان الماء، اب یہ وہی عطف یہاں پر پڑ رہا ہے کہ اس قید سے محارم بھی نکل گئے، جنیہ یعنی مؤنث جن عورت، و انسان الماء اور پانی کا انسان، یہ بھی نکل گئے. شارع بیان فرما رہے ہیں محارم نکل گئے کیونکہ یہ بھی قابل استمتاع نہیں ہے. علامہ شامی نے فرمایا کہ خارج بالمعنی شرعی ایضا وکذا قولہ والجنیہ، یہ بھی معنی شرعی کی وجہ سے خارج ہے، صحیح ہے، شرعاً ممانعت کی گئی ہے ان کی، صحیح ہے. اور جو وثنیہ ہے اس کی بھی شرعاً ممانعت پائی جا رہی ہے اس لیے. اور جنیہ یعنی جن عورت، اس سے بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ایک تو وہی بات ہے کہ یہ قابل استمتاع نہیں ہے. اسی طرح پانی کا انسان، جس طرح پانی ہوتا ہے تو پانی میں جو ہے وہ انسان کی شکل کی مخلوق پائی جاتی ہے، پانی میں انسان کی شکل کی مخلوق پائی جاتی ہے، اسے انسان الماء کہا جاتا ہے، وہ بھی خارج ہے. کیوں؟ بقرینۃ تعلیل و اختلاف الجنس، وجہ یہ ہے کہ اس میں جنس کا اختلاف ہے، جنیہ انسان کے جنس سے نہیں ہے، اور انسان ماں جو ہے وہ بھی انسان کی جنس سے نہیں ہے، قابل استمتاع نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے ہیں. تو جنیہ انسان میں سے ہے ہی نہیں، تو وہ جوڑا نہیں ہو سکتے. انسان الماء جو ہے وہ در حقیقت انسان ہے ہی نہیں، تو وہ جوڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لہٰذا جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ عورت سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں. تو واضح طور پر نساء کا ذکر کر دیا جس سے یہ سارے نکل گئے. تو یہ اولاد آدم میں سے جو مؤنث ہیں انہی کے لیے یہ حکم ہے. ہاں جہاں پر جو ہے وہ دیگر
جو محارم وغیرہ کی بحث آتی ہے یا جن کو شرعن جو ہے ممانعت جن کی بیان کی گئی ہے ان کی حکمتیں دوسری ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جنیاں سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، اور مرد سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عورت جن سے نکاح نہیں کر سکتی، تو وہ جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، اور اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس پر کبھی موقع ملا تو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بیان کروں گا۔ ماضی کے اندر جو اس طرح کے واقعات ہوئے اور کچھ لوگوں نے عملیات کے ذریعے سے جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی، یعنی اس طرح کے واقعات بھی ملے ہیں کہ کسی شخص کی زوجہ کا انتقال ہوا، وہ اسے بہت عزیز تھی، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے مختلف عملیات کرنا شروع کر دیے اس زوجہ کو اپنی زندہ کرنے کے لیے، یعنی اس کو دفنایا نہیں، اسے زندہ کرنے کے لیے اس نے مختلف طرح کے عملیات کیے، تو وہ تو زندہ نہ ہوئی، لیکن کوئی جن جو ہے وہ اس کے قابو میں آ گئی، جنیاں۔ اب یہ اس سے استمتاع بھی کرتا رہا، استمتاع سے مراد یہ ہے کہ جو بھی معاملات تھے وہ کرتا رہا، اور کافی عرصے تک کرتا رہا، بہت سارے معاملات ہوئے، پھر جو ہے وہ طبیعت کی ناسازی اور دیگر معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ جب آخر میں اس عمل کا اثر زائل ہوا تو پتہ چلا کہ جو اس کی اصل بیوی تھی وہ اس کی تو لاش گل سڑ گئی ہے، اور یہ جس کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھا تھا، کیونکہ وہ اسی کی شکل میں اس کے سامنے آئی تھی، تو یہ جس کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ زندہ ہو گئی ہے، وہ اصل میں کوئی جنیاں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے، اور روایات کے اندر جو ہے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے مفاسد پائے جاتے ہیں، اور بہت بڑی حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ائمہ نے بیان فرمائی کہ اس مخلوق سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور انسان ماں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ جن سے انسان میں سے نہیں ہے، لاختلاف الجنس، کیونکہ جنس کا اختلاف ہے۔ اچھا، ایک قول ملتا ہے امام حسن بن زیاد کا، سوری، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنیاں ہیں اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اجاز الحسن نکاح الجنیت بشہود، گواہوں کی موجودگی میں جنیاں سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور قنیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے دلائل کی طرف غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس کا کیوں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں امام حسن بن زیاد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ مراد نہیں ہے، حسن بصری مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا معاملہ ہے؟ قنیہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، لیکن منتقی میں ظواہر الجواہر کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ آدمی کا نکاح جنیاں سے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح عورت کا نکاح جن سے نہیں ہو سکتا۔ وجہ وہی ہے کہ جنس مختلف ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے دیگر جانور ہوتے ہیں نا، دیگر مخلوقات ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ تلاش کر کے آئیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا، نکاح الجنیت بشہود، ہے تو یہ مرجو قول، غیر مفتہ بھی قول ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے کس حکمت اور کس معاملے کے تحت اس کو بیان کیا۔
اگر کسی نے پڑھا ہے تو ابھی بتا دیں۔ جی متن جو چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ متن یہی تھا، پیچھے دیکھیں اس کو، ہوا عقد یفید ملک المتعاتی قصدن، یہ ایک ایسا عقد ہے جو ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے لیکن قصدن ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ بھولے سے یا جو ہے وہ دیگر معاملات کے طور پر نہ ہو بلکہ قصدن ہونا چاہیے۔ علامہ حسکفی نے فرمایا کہ خرج ما یفید الحل ضمنا، وہ معاملات جو ضمنی طور پر حلیت سے استمتاع کا فائدہ دیتے ہیں وہ نکل گئے اس سے، کشرائی امتن للتسری، جیسے بندہ جو ہے وہ کوئی لونڈی خریدتا ہے، تو اب اگر کوئی شخص کوئی لونڈی خریدتا ہے تو اس کی ملکیت میں وہ آ جائے گی اور ضمناً جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو نکاح کی جو تعریف کی ہے ماتن نے کہ ہوا عقد یفید ملک المتعاتی قصدن، قصدن نے جو ہے ان سارے حلیت والے طریقوں کو خارج کر دیا جو ضمناً آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے یہ تو اس کی لغوی تعریف ہو گئی، اس کے بعد فرمایا وعند اہل الاصول واللغت ہوا حقیقت فی الوطء مجاز فی العقد۔ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو انداز بھی مختلف نظر آ رہا ہوگا۔ عموماً جو ہے وہ نکاح یا کوئی بھی جو چیپٹر ہوتا ہے پہلے اس کا لغوی معنی بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ماتن ہیں اور شارح دونوں نے جو لغوی معنی ہے اسے بعد میں بیان کیا اور اصطلاحی معنی کو جو ہے وہ شرعی معنی کو پہلے بیان کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو نکاح کا لغوی معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس کے اصطلاحی معنی کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ جو ہے وہ اس میں احکامات کا صحیح انداز میں ترتب نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے پہلے اس کا اصولی معنی بیان کر دیا، یعنی اصول سے مراد شرعی معنی بیان کر دیا۔ اب اہل اصول اور اہل لغت کے نزدیک فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو حقیقتاً دیکھا جائے تو وطی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مجازن اگر دیکھا جائے تو عقد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے اس کا معنی بیان کیا وہ اس کا معنی مجازی تھا، ہوا عقد یفید ملک المتعاتی قصدن، یہ جو اس کا معنی ہے یہ اس کا معنی مجازی ہے، عقد کے معنی میں نکاح استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں اگر اس کا معنی حقیقی دیکھا جائے نکاح کا وہ وطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب سنت میں اگر بغیر کسی قرینے کے نکاح کا لفظ آتا ہے، یعنی قرینہ مجاز کے بغیر جو ہے وہ نکاح کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وطی ہوگا، یہ قاعدہ سمجھیے گا۔ کتاب و سنت میں جہاں پر بھی نکاح کا لفظ آئے اور اس میں کوئی قرینہ نہ ہو، کس چیز کا قرینہ؟ عقد کے لیے کوئی قرینہ، دیکھیں حقیقت کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی، قرینے کی ضرورت پیش آتی ہی مجاز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نکاح بغیر کسی قرینے کے مذکور ہے تو اس وقت تو اس سے مراد اس کا معنی حقیقی یعنی وطی ہے، اور جہاں پر یہ جو ہے وہ اپنے کسی قرینے کے ساتھ آتا ہے اور ایسے قرینے کے ساتھ کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی مجازی مراد ہے، تو ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر اس وقت اس سے مراد جو ہے وہ عقد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کتاب و سنت میں جو ہے وہ صرف نکاح کا ذکر ہوگا قرائن سے خالی کرتے ہوئے تو اس وقت جو ہے اس سے مراد وطی ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے وطی نہ کرنا جن سے تمہارے آباء و اجداد یعنی اصول نے وطی کیا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر جو ہے وہ حرمت مسارت کو ہم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد عقد نکاح ہے، کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا۔ تو اب اختلاف کا ثمرہ کہاں نکلے گا؟ اختلاف کا ثمرہ وہاں نکلے گا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا، وطی تو متحقق ہو گئی لیکن عقد نکاح نہیں ہوا، وطی تو متحقق ہو گئی، تو اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب ایسی کنڈیشن میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مرد جو ہے اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ حرمت مسارت ثابت ہو گئی، صحیح ہے۔ اسی طرح وہ عورت اس کے باپ یا بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ حرمت مسارت ثابت ہے، اگرچہ یہ تعلق زنا کے ذریعے قائم ہوا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو نکاح پر دلالت کرتا ہے، کوئی ایسا قرینہ نہیں جو نکاح عقد نکاح پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہاں نکاح سے مراد وہ عقد نہیں بلکہ وطی ہے، اس لیے فرمایا فَتَحْرُمُ مَزْنِيَّةُ الْأَبِي عَلَى الْأَبِي بِخِلَافٍ۔ اب دوسری جگہ پہ اگر دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہاں پر اگر دیکھا جائے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس میں کیا ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں اگر غور کیا جائے تو حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں بھی نکاح سے مراد وطی کرنا ہے۔ یہ جو ہے وہ آیت اس کے لیے آئی ہے حلالے کے لیے، تو اس سے پہلے ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی زوج اول کے لیے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے اس کے علاوہ، یعنی زوج اول کے علاوہ کسی اور سے۔ اب یہاں پر جو بعض مختلفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حلالے کے ثبوت کے لیے محض نکاح ضروری ہے، یعنی اگر زوج اول نے طلاق دے دی، عدت گزار لی، اب دوسرا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح عورت کرے گی تو حلالہ متحقق ہو جائے گا، اب صحبت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے طلاق دے دے اور دوبارہ جو ہے یہ زوج اول کے پاس آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حلالے کے تحقق اور کمال کے لیے شرط یہ ہے کہ زوج ثانی سے بھی عورت کو وطی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، حق صحبت ادا کرنا پڑے گا۔ اس پر ہم نے دلیل یہ دی، بڑی خوبصورت دلیل ہے یہ، اس کو سمجھیے گا، ہم نے اس پر دلیل یہ دی کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ میں فرمایا کہ تنکحہ زوجن غیرہ، اب یہاں پر جو تنکحہ کا مفعول ہے وہ زوج ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہے، کسی مرد کے نکاح میں ہے، تو وہ اس شوہر سے دوبارہ تو نکاح نہیں کر سکتی جبکہ وہ اس کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے، تبھی تو وہ اس کا شوہر ہے۔ زوج کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کے نکاح میں ہے تو وہ دوبارہ اس سے کیسے نکاح کرے گی؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ چھوڑ دے دوبارہ وہ نکاح کر لے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا ابھی زوج ہے، شوہر ہے، تو زوج ہونے کی حالت میں اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تو قرآن پاک نے فرمایا حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، کہ زوج اول کے علاوہ زوج ثانی سے نکاح کرے۔ اگر آپ نکاح کا معنی لیں گے تو زوج ثانی سے تو پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، تبھی تو وہ زوج ہے، اس کا نام ہی زوج رکھا ہے قرآن نے، تو زوج ثانی سے دوبارہ کیسے نکاح کرے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو تنکحہ کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ وطی ہی ہے، کہ یہاں تک کہ فلا تحل له من بعد، عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ پہلے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے حق صحبت ادا نہ کر لے۔ تو یہاں بتانے کا اصل جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو نکاح کا معنی ہے وہ ہے وطی، اور مجازن ہم اس کو عقد مراد لیتے ہیں، عقد نکاح،
اور عقد نکاح جب آپ اس کو مراد لیں گے مجازن، تو پھر اس وقت جہاں پر قرائن پائے جائیں گے عقد کے، وہاں اس سے مراد عقد نکاح ہے، اور جہاں کوئی قرینہ نہیں ہوگا یا اس کے خلاف قرینہ ہوگا تو وہاں اس سے مراد وطی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی وجہ آگے انہوں نے بیان کی لِإِسْنَادِهِ إِلَيْهَا وَالْمُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْعَقْدُ لَا الْوَطْءُ إِلَّا مَجَازًا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کب واجب ہوگا، کب جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، اور کب جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ آج سبق کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ یہ آپ نے اس کا خلاصہ اچھے انداز میں لکھنا ہے، کچھ نے خلاصہ لکھا ہے لیکن مزہ نہیں آیا۔ خلاصہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو کیا سمجھا، فیصلہ کن ایک خلاصہ ہونا چاہیے زبردست قسم کا۔ میں اتنا روک روک کے آپ کو پڑھایا ہے، اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو ان کو خلاصتاً آپ دیکھیں۔ کچھ اگر مجھ سے رہ گیا ہے آپ اس کو حاشیے سے تلاش کر کے دیکھیں کہ یہاں کیا مراد ہے اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سارا خلاصہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں، ورنہ پھر آگے کتاب چلاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔